السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کی تعلیمات کی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس معاشرے میں بھی رہیں، جس علاقے میں بھی رہیں، وہ معاشرہ ایک پرسکون، پرامن، محبت سے بھرا، جس کے اندر اخوت اسلامی بھی موجود ہو۔ یہ تمام چیزیں اس معاشرے کے اندر ہونی چاہیے جہاں مسلمان رہتے ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے 10 ایسے اصول رکھوں گا، ان میں سے 6 آج رکھوں گا انشاءاللہ، 4 اگلے ہفتے اللہ نے توفیق دی تو، کہ جن کے ذریعے سے ایک مضبوط، محبت سے بھرپور مسلم معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں شریعت منع کرتی ہے، جس سے یہ کام ہو جائے گا، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ کرو تاکہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو شریعت جس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ ہے حسن الظن بالناس۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں بیان فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی پہلی چیز جس سے ہمیں بچنا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات فرمانے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی بدگمانی کرنے سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث فرمایا: ایاک والظن، گمان، بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی سے معاملہ کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے، 2 افراد آپ کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا یقیناً یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی اور فوراً آپ نے منفی سوچ اپنے ذہن میں رکھ لی، جبکہ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو، مثبت سوچو، مثبت بات زبان سے نکالو، کیوں کسی کے بارے میں منفی سوچتے ہو؟ یہ جب مدینہ کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اس تہمت کے بارے میں اما عائشہ کی برات نازل فرمائی کہ اما عائشہ ایسے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی مسلمانوں کو کہا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں جب سنا اس بات کو مسلمان مردوں اور عورتوں نے تو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یا اپنے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا، منفی کیوں سوچا؟ اور یہی ہوا نا کہ مسلمانوں کے سامنے مدینہ کے اندر جب یہ باتیں ہونے لگیں، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے باتیں پھیلانی شروع کی، منافقین نے باتیں کرنا شروع کی، یہ باتیں ادھر سے ادھر پھیل جانے لگی، تو کئی عظیم صحابہ کی زبان بھی پھسل گئی اور لوگ یہ باتیں کرنے لگے۔ 1 مہینے تک مدینہ کے اندر یہ باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چل گیا، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، روتی نہیں، فرماتی ہیں کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ صرف کس وجہ سے؟ کہ لوگوں نے اما عائشہ کے بارے میں منفی سوچا، مثبت نہیں سوچا، جبکہ بالکل واضح تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ جو ان کو لے کر آ رہے تھے، دن کی روشنی میں مدینہ میں داخل ہوئے، اور ان کے بارے میں پھر مشہور کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم نے کیوں نہیں مثبت سوچا، منفی کیوں سوچا تم؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔
جہاں ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے ہم فوراً منفی سوچنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں نا پاکستان کے بارے میں ہر بری چیز ہمیں پتہ ہے, اچھی چیز کتنی پتہ ہے ہمیں. دوسروں کی کبھی ہم تعریف کرتے ہیں برائی پہلے کرتے ہیں. اتنی بڑی داڑھی ہم کو نظر نہیں آتی, تنکا نظر آ جاتا ہے اس میں. ذرا سی کوئی ویڈیو آپ دیکھ لیں جس کے اندر کوئی منفی بات ہو, ہم فوراً پھیلانا اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں. کوئی تصویر آ جائے کسی کی, کوئی فلائر آ جائے, کوئی ویژول آ جائے, فوراً پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہمیں حکم تو دیا گیا تھا کہ تم نے منفی بات نہ کرنی ہے نہ پھیلانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا کام جس سے تمہیں بچنا ہے وہ یہ ہے کہ بدگمانی کرنا, منفی بات. دوسری چیز تجسس. اسی سورۃ الحجرات میں اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, اور دیکھو لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا. بدگمانی کا تعلق ہے دل سے, تجسس کا تعلق ہے آنکھوں سے اور کانوں سے. کسی کے بارے میں کچھ بات سن لی ہم نے, کہیں سے پتہ چل گئی, اب پیچھے لگ گئے, معلوم کرتا ہوں اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا. میں معلوم کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا اس کے گھر میں, بھائیوں کے ساتھ یا خاندان میں یا گھر والوں کے ساتھ, اب پیچھے لگ جائے اس کے. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا, خبردار جاسوسی نہ کرنا, ٹو میں مت لگنا, پیچھے مت لگنا. اور ہم پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لا تتبع عوراتہم ای عورات المسلمین, دیکھو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگنا. اور آگے اللہ کے نبی فرمایا جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا اور اس کے گھر کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا, اس کے اپنے گھر کے اندر. دوسری چیز جس سے ہمیں بچنا ہے یہ تجسس ہے. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پہنچا دیں. ابھی کسی نے ہمیں کوئی بات کہی یا ہم نے کوئی ویڈیو دیکھ لی, ہم نے لوگوں سے باتیں کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات فرمانے اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر آئے فتبینوا, تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایسے آگے نہیں پھیلایا کرو. آپ نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا. حاطب بن ابی بلتہ بڑے عظیم صحابی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ کیا تو اس مشن کو سیکرٹ رکھا, خفیہ رکھا, کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. حاطب بن ابی بلتہ نے کیا کیا کہ انہوں نے خط لکھا مکے والوں کے نام کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ وہ تمہاری طرف لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں مکے کی طرف, تو اپنی تیاری کر لو. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی. اللہ کے نبی نے حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو کہا کہ فلاں جگہ جگہ خوفا کے مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی, اس کے پاس وہ خط ہوگا جو حاطب بن ابی بلتہ نے لکھا ہوگا, وہ خط اس سے لے کر آ جاؤ. اللہ کے نبی کے صحابہ گئے, اس عورت سے خط لیا, لے کر آ گئے. اب خط بھی موجود ہے, حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا گیا, انہوں نے کہا ہاں جی میں نے لکھا ہے. لکھنے والا بھی موجود ہے جس نے خط لکھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس غدار کی گردن اڑا دوں, اس نے کیسے آپ کے وعدے کو توڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ, حاطب یہ خط تم نے کیوں لکھا؟ ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ثابت ہو جائے, ثابت ہو چکا, لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں حاطب تم نے یہ خط کیوں لکھا بتاؤ. حاطب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور ہم اس طرف جائیں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس خط کے ذریعے سے مجھے مکے والوں کی کچھ ہمدردیاں حاصل ہو جائیں, میری کچھ جائیداد, کچھ رشتہ دار, کچھ معاملات ہیں مکے کے اندر, اس ہمدردی کی وجہ سے وہ میرے ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی, صرف میرا یہ مقصد تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے حاطب جاؤ تم آزاد ہو. اب آپ سوچئے نہ ہمارے پاس کوئی سنت ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بات ہوتی ہے, ہم پوری دنیا کے اندر باتیں بنا رہے ہیں. ایک مسلمان تو منفی باتوں کو اس نے پھیلانا ہی نہیں,
اس کو تو تحقیق کرنی ہے. تحقیق کر بھی ہو تو ہم نے حکم یہ ہے کہ تم نے پھر بھی کسی کو نہیں بتانا. مجھے پتا چل گیا کہ میرے پڑوس میں جو گھر ہے اس کے اندر جھگڑا ہو گیا تو میرا کام نہیں ہے کہ میں جا کے اپنے دوسرے پڑوس والے کو بتاؤں بھائی تمہیں پتا ہے اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. تاکہ جھگڑا ہو گیا مجھے تو یہی پڑھنا ہے. کیوں؟ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیبوں کی کمزوریوں کے پیچھے نہ لگو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے. چوتھی چیز جسے ہم نے حکم دیا اس کا تعلق ہے دماغ سے. دل بدگمانی، کان اور آنکھ جاسوسی اور زبان غیبت. اسی سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا. اللہ کے نبی فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہیں کریں. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے اتدرون ما الغیبۃ، معلوم ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ اللہ ورسولہ عالم، آپ اور اللہ کے رسول جنت جاتے. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ ذکر اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ذکر، اپنے بھائی کی کوئی بات اس طرح کرو کہ اس کو بری لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو تو بھی آپ سے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ تمہارے بھائی کے اندر بات موجود نہیں ہوئی تو میری یہ توبہ، یہ توبہ. تو اس غیبت سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی کے بارے میں فرمایا وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کے اندر خرابی ہو جائے. اور آپ دیکھیں ہماری زمانے کتنی عذاب ہے. ذرا غور کریں اس زمان کو اللہ تعالیٰ نے دو دروازوں کے اندر بند کیا. چچا کون سے دو دروازے؟ پہلا دروازہ زبان کی بات کون سا ہے؟ ہمارے دل. دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ ہمارے نہیں پتا کسی کو، ہمارے منہ. پیچھے کیوں رکھتا ہے دو دروازوں کے پیچھے؟ آگے دو گرل لگا دیے، اس کو ملا دھونا استعمال نہیں کرے گا. خامد نہیں دروازوں سے زبان کو باہر نہ نکالنا، فضول باتیں مت کرنا. ہم نے زبان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، بالکل آزاد چھوڑ دیا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی اور منافقوں کے بارے میں ڈرایا کرتے تھے. تو ہم نے غیبت نہیں کرنی، یعنی دل کی حفاظت بھی کرنی، کان اور آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی، زبان کی حفاظت بھی کرنی. اور پانچویں چیز جس سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کی بات پتہ چل گئی، تحقیق بھی ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی، ابھی بھی اس بات کو شریعت میں کہتی ہے کسی کو مت بولنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں اور ادھر سے ادھر بتاتے رہتے. یہ جو اخباروں کے اندر ہم اسکینڈلز پڑھتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے گھر میں ہو گیا، یوں کر دیا، یہ سب نبی پر بات. مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ ہمارا کام تو لوگوں کے عیب چھپانا، میں ان کے گھروں کی باتیں، ان کی فیملی کی باتیں، ان کے کاروبار کی باتیں میں لوگوں کے سامنے نہیں کروں. اور یہ نبی کی خطرناک چیز ہے کہ جو اس کی عائشہ ہوا، عائشہ مجھے توبہ لگائی گئی، اس میں نبیت ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھا، دیکھا کسی نے نہیں. لیکن ایک بات کسی کو پتہ چلی، بتاتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اور آگے عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تو تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے. اب سنیے کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ صدیقہ کریمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی. یعنی آپ سوچیے اس نمیمہ کا زہر جو ہے نا، اس کی جو ہولناکی ہے اس کی در میں صحابہ بھی آگئے، ان کی بھی زبانیں پسند گئی. اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ نمیمہ کرنے والے کے اوپر کانٹی لگا دی گئی کہ لا يدخل الجنت نماموں کی نمیمہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کے دروازے بند ہیں۔ اس کے لیے قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبروں کے پاس سے دور، اور تو فرمایا دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑی بات کا عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے پیشاب کرنے وہ اپنی چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور اس کی چھینٹیں اس کو نپاک کر دیتی، اور دوسرا اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو ادھر سے ادھر نہ سنا ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ نہیں چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں آپ کو کسی کے بارے میں پتہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میں نے کیا کرنا معلوم، مجھے کیوں بتا رہے ہیں، اس کو وہی روک دیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی صاحب نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہاں قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ہمارا کام تو دفاع کرنا تھا، اور اگر کوئی بات آپ کے سامنے آ گئی پتہ چل گئی اس کو پیچھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانا، کسی کے سامنے ظاہر کرنے کوئی ضرورت نہیں، اس کو بتانا گناہ ہے، ثواب نہیں۔ اور چھوٹی چیز بولنا کہ کسی کو بولنا نہیں لگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ فرمایا بلکہ کون فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں یعنی ان پہ الزامات لگاتے ہیں بغیر کسی ان کے قصور کے فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان کا بوجھ اٹھایا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سے گناہ۔ اقامت سورۃ نور کا نام ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جس نے مسلمان نیک عورتوں کے اوپر مردوں کے اوپر زبان کے تیر چلائے یعنی ان کو تہمت لگائی، ان کے بارے میں بدگمانی کی، ان کی غیبت کی، یہ سارے کام کیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا آخرت دونوں جگہ لعنت کی جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر معاشرے میں بدگمانی نہ ہو، ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچے، معاشرے کے اندر غیبت نہ ہو، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بنائے، مارکیٹ میں معاشرے کے اندر تہمت الزام تراشی نہ ہو، معاشرے کے اندر کوئی شخص کسی کی ٹو میں نہ لگا، کوئی تجسس کوئی جاسوسی نہ ہو، اور یہ سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ معاشرہ کتنا پرسکون معاشرہ ہے۔ آج ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر سکتے، آج ہمیں کسی کو بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہماری بات باہر چلی جائے، اس سے بات نہیں کر سکتے، اس سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو امانتداری ہے چیزوں کے معاملے میں کتنی کمزور ہے۔ یہ چھ چیزیں میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ چھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو ایک محبت سے بھرپور اور قوت اسلامی سے بھرپور معاشرہ بنائے۔ اور چار چیزیں جو ہمیں کرنی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے ہفتے میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔